السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماد بھائی، ان کی عقلوں کے اوپر ماتم ہی کرنا چاہیے کہ کسی قسم کا بھی اب جو سجدہ ہے نا شریعت اسلام میں، یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ مثالیں دیں، صحابہ کرام نے تعظیمی کیا اور اللہ کے نبی نے ان کو جو بتایا، ان کو نہیں پتہ تھا۔ جب ہمارا دین سٹیپ بائی سٹیپ مکمل ہو چکا تو نبی نے بھی اپنے صحابہ کو ہر چیز مکمل بتا دی، تو اس کے بعد بھی آپ کو یہ کہے کہ یہ تعظیمی ہے، تعظیمی ہو یا رحیمی ہو یا کوئی بھی ہو، اب جو سجدہ ہے نا یا رکوع ہے وہ ہم کرتے ہیں، مخصوص ہے صرف اللہ کے لیے، نبی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کو منع کر دیا گیا کسی قسم کے بھی سجدے سے، اب یہ شرک کے زمرے میں ہی جائے گا۔ اس کو شرک عملی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف اللہ کو ہی مانتا ہوں مگر سجدہ وہ کرے قبر کو یا کسی بندے کو یا پیر کو، تو وہ اعتقاد میں کہتا ہے کہ میں سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہوں مگر کر رہا ہے غیر اللہ کو، تو اس کو شرک عملی کہیں گے کہ عملی طور پر وہ شرک کر رہا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ دل میں اس کے کیا ہے اس کا ہم کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لہذا یہ جو وہ سجدہ کر رہا ہے نا، یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے بالکل۔ یہ تو ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ہر حال میں کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کو کیا جانا چاہیے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ نہ کوئی تعظیمی ہے، نہ کوئی اعتقادی ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی سجدہ کسی غیر اللہ کو جائز نہیں، سب حرام کر دیے گئے ہیں اور اس کو شرک سے ہی نسبت دی جائے گی۔ وہ اللہ کی عبادت جو کرنے میں ہم اللہ کی عبادت جو مخصوص صرف اللہ کے لیے ہے اس میں شریک کر رہے ہیں کسی غیر اللہ کو، جس قسم کا بھی وہ سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ منہ سے بول کے بھی یہ کہے کہ جی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن اس کو میں تعظیم سے سجدہ کر رہا ہوں، اس کو بھی شرک عملی کہیں گے۔ اعتقادی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرتا لیکن عملی طور پہ تو کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر کسی کو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت یہ لوگ بیچارے نہیں اطلاع ان کو پتہ، مگر کیا کریں، اب گدی گالیاں نکالنے والے ہمیں شرک سکھائیں گے۔